السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زیرت پاکستان۔ یوم تعمیر و ترقی ورسز یوم سیاہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج سیاست کے حوالے سے ہر طرف خوب گہما گہمی ہے۔ کچھ تو نظر آ رہی ہے ٹی وی پہ، جو حکومت کی طرف سے پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ جو پی ٹی آئی نے یوم سیاہ منایا ہے وہ بہرحال چینلز وغیرہ پہ نہیں زیادہ دکھایا جا رہا ہے۔ وہاں پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پہ اس وقت سوابی میں وہ جلسہ کر رہے ہیں، آج جلسہ کیا ہے منعقد، وہ دکھائے جا رہے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں مالیہ حمزہ صاحبہ وغیرہ کچھ اپنا بھیج رہی ہیں مٹیریل جہاں جہاں کچھ تھوڑے بہت جلسے جلوس ہیں۔ لیکن جہاں پی ٹی آئی کا یوم سیاہ کا معاملہ ہے ادھر ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں لارجلی سیکشن 144 لگایا گیا ہے، جس کا مطلب کہ یہ جلسے جلوس منعقد کرنا نہیں الاؤڈ، اور ساتھ یہ کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جو بیٹی ہیں ان کو بھی لے لیا، حراست میں لے لیا ہے، اور بھی لوگوں کو لیا، لیکن بیکاز شی از ون آف دا نون ایم این اے کے لیے کھڑی ہوئی تھی جیسے آپ جانتے ہیں، تو ان کو حراست میں لے لیا ہے۔ سو بات وہیں آ کے رک جاتی ہے بار بار کہ سیاست جو ہے اس کی اہمیت کتنی ہے، وہ سیاق و سباق، وہ کانٹیکسٹ جو ہے سیاست ہی پرووائڈ کرتی ہے، جس کی بیسس پہ آگے ملک چلتے ہیں یا پھنس جاتے ہیں۔ تو پاکستان میں دو رائے ہیں ناظرین۔ ایک طرف یہ کہ آج جو حکومت نے کہا کہ جی تعمیر و ترقی جو 1 سال کی ہم نے کی ہے، اس میں بڑی کلیئرلی انہوں نے کہا کہ آپ اشتہار بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ جو نیشنل ڈیلیز ہیں ان کے فرنٹ پیج پہ ہے کہ، اور جو فوکس ہے، تھرسٹ ہے، وہ یہی ہے کہ اکانومی جو ہے، جو معیشت ہے، اس کو کافی بڑھاوا ملا ہے، اس کو استحکام ملا ہے کہ جی جو ہے انٹرسٹ ریٹ وہ کم ہوا ہے، جو روپیہ ہے وہ سٹیبل ہوا ہے، جو انفلیشن ہے اس میں قدر کمی آئی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں پلس وہ کہتے ہیں جی چائنا کے ساتھ سی پیک 2 جو ہے اس نے سپیڈ پکڑی ہے، جو مسئلے مسائل تھے وہ کم ہوئے ہیں۔ جو یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کی اکانومی ول گو تھرو سم کائنڈ آف میجر ڈیزاسٹر، وہ نہیں ہوا، روپی کی سٹیبلائزیشن کی بات کی۔ دوسری طرف جو پی ٹی آئی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی الیکشن تو چوری ہوا تھا، اور چوری الیکشن ہے، اور اسی پر یہ جو حکومت بنی ہے وہ جائز حکومت نہیں ہے، اور یہ کہ ہم نے کہا تھا کہ جی آپ اس پہ انکوائری کروائیں فارم 47 کی حکومت، وہ نہیں ہو پایا۔ اور حکومت، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی میں جو بات چیت ہونی تھی اور شروع ہوئی پھر رک گئی، پھر پرائم منسٹر نے کہا 31 جنوری کو کہ جی پارلیمنٹری کمیٹی بنا لیتے ہیں، چلیں گفتگو کو جاری رکھیں۔ تو یہ کہا گیا کہ نہیں، پی ٹی آئی کی طرف سے کہ یہ تو نہیں منظور پارلیمنٹری کمیٹی، جب آپ کمیشن کا کہیں گے ہم بنا لیں گے، اسی وقت ہم شروع کر دیں گے بات چیت۔ پھر کل انہوں نے اسپیکر صاحب نے کہا کہ جی شروع کر دیں بات چیت، تو پھر گوہر صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کے جو موجودہ چیئرمین نے کہا نہیں، وہ ان ایکسیپٹیبل ہے، ہمارے سے آپ کی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ عمران خان صاحب بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ گاہے بگاہے خط لکھتے ہیں۔ اب انہوں نے آرمی چیف کو خط لکھا، کچھ روز پہلے لکھا، پھر آج بھی لکھا، اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنا آئینی رول ادا کریں، اور پھر سے کسی حد تک وہی باتیں دہرائیں جو کہ پہلے کہ بھئی الیکشن کے ساتھ کیا ہوا، اور اس کے بعد ہماری پارٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اگر آپ دہشت گردی کی جنگ لڑیں ہیں تو جب تک لوگ آپ کے پیچھے نہیں ہیں تو آپ نہیں جیت پائیں گے جنگ۔ اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کور کمانڈرز کی جو کانفرنس ہوئی تھی، اس کے جواب ادھر سے ایک بڑی کلیئر کٹ سٹیٹمنٹ آئی کہ قوم ہمارے پیچھے ہے، ہمارے ساتھ ہے، اور ہم ملک کی جو سالمیت ہے اس کے لیے کھڑے ہیں۔ تو یہ ایک بیک اینڈ فورتھ ایک چلتا جا رہا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ جسے کہیں نا کہ کنٹینمنٹ آف کرائسس ہے، کنٹینمنٹ آف کرائسس ہے، جو انگیجمنٹ ہے وہ کوئی آگے بڑھی نہیں، کوئی نتیجہ اس کا پازیٹیو نہیں نکلا، لیکن بہرحال کچھ معاملات ہیں جو آج ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک تو 1 سال کے بعد ہم اپنے پوچھیں گے اینالسٹ سے کہ وہ کیسے دیکھتے ہیں حکومت کی کارکردگی۔ پی ٹی آئی کی جو آج انہوں نے یوم سیاہ منایا ہے اس سے کیا نتیجہ نکلے گا۔ پھر پی ٹی آئی کی جو حکمت عملی ہے کہ جی پولیٹیکل الائنس بنائیں، جے یو آئی کو ساتھ لے کے چلیں، جے یو آئی کو حکومت کوشش کر رہی ہے کہ جی یہ دکھائیں کہ جے یو آئی جو ہے وہ ہٹ گئی ہے پی ٹی آئی سے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور پھر ناظرین جوڈیشری والا معاملہ دلچسپ تو غلط ہوگا، ایک دن ہم نے دلچسپ استعمال کیا تھا تو خوب ہمیں اس پر کرٹیسزم آیا تھا کہ آپ کو مطلب نہیں آتا دلچسپ کا، لیکن مطلب اٹس انٹریگنگ کہ کس طریقے سے
جو جوڈیشری ہے وہ اب اٹس ان دا سینٹر آف دا نیوز فار دا رانگ ریزنس. اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت پراچا صاحب سینئر اینالسٹ ہیں, اپنا پروگرام کرتے ہیں روبرو. بہت شکریہ شوکت پروگرام میں آنے کا. اطہر کاظمی صاحب سینئر اینالسٹ, پروگرام کرتے ہیں اپنا سوال نامہ, ولاگ بھی کرتے ہیں. شوکت آپ بھی کرتے ہیں ولاگ؟ نہیں میں نہیں کرتا. اچھا اچھا, تو کرنا چاہیے ویسے. آپ کرا دیں بالکل. اور ہمیں مظہر عباس سے جوائن کرنا تھا, وہ تو نہیں ہے اس وقت. ہمیں جوائن کریں گے فاروق سلیم صاحب بھی اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب بھی. آپ سب کا بہت شکریہ پروگرام آنے کا. اچھا جی, لیٹس اسٹارٹ ود یو. 1 year آف دس گورنمنٹ. آپ نے خود انٹرو میں جو باتیں کی, کیا آپ ڈینائی کر سکتی ہیں کہ جب یہ حکومت آ رہی تھی پی ڈی ایم کی, میں ساتھ ملاتا ہوں, تو بڑی خواہش تھی, نعرے مارے جا رہے تھے کہ خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے. بڑی خواہش کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ خدا نخواستہ پاکستان شری لنکا بن جائے گا. نہ شری لنکا بنا پاکستان. بولے نا, یہ نہیں, پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے تھے نا, خود خان صاحب بھی کہہ رہے تھے نا, خود خان صاحب بھی کہہ رہے تھے نا. ٹھیک ہے, لیکن الحمدللہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کی باتیں غلط ہوئیں یا کسی کی صحیح ہوئیں. میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے کہوں گا کہ الحمدللہ پاکستان اس ڈیفالٹ سے بچ گیا, پاکستان شری لنکا نہیں بنا. بالکل. پھر یہ جو مہنگائی ہے, اس میں کوئی شک ہے کہ 38% انفلیشن جا رہی تھی اور آج کہاں تک سنگل ڈیجٹ, وہ بھی بہت نیچے آ گئی. اسی طرح سے ایکسپورٹس ہیں وہ بڑی ہیں. اور جو مسئلہ پھنسا تھا جو آئی ایم ایف کے ساتھ, میں مارچ اپریل 2022 کی بات کر رہا ہوں, $1 بلین کی تھرڈ ٹرانش نہیں مل رہی تھی. اور پھر مارچ میں یا فیبرری میں جو ایگریمنٹ تھا اس کو بریچ کر کے پیٹرولیم پرائس جو ہیں وہ کم کی گئیں, جس کی وجہ سے اور وہاں ناراضگی ہوئی. تو اس پروگرام کو واپس لانا اور خاص طور پر پھر دوست ممالک کا جو اعتماد تھا اس کو بحال کرنا, یعنی جو رول اوور ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ $7.8 بلین کا ایگریمنٹ ہوا آئی ایم ایف کے ساتھ. اب یہاں پر جب خود کیا 3 سال کا, تو اس وقت کہا گیا پی ٹی آئی کی حکومت میں کہ جی ہم نے بڑی کارکردگی دکھائی ہے, عالمی اداروں کا اعتماد ہے. اب یہ گورنمنٹ اگر $7.8 بلین کا ایگریمنٹ کر کے آئی ہے تو کہتے ہیں جی لیا تو قرض ہے, اب بندہ جائے تو کہاں جائے. جائے تو کہاں جائے اطہر کاظمی صاحب, جائے تو کہاں جائے. یہ بات اکانومی کے حوالے سے تو مفتاح اسماعیل صاحب کا ذرا سنیے ناظرین. مفتاح اسماعیل صاحب نے کیا کہا. اچھا جی, مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی, آپ کو پتہ ہے, انہوں نے ناظرین ایکسیپٹ کیا کہ یہ بالکل انٹرسٹ ریٹ, روپی اسٹیبلٹی, انفلیشن کی کمی, انہوں نے بھی کہا کہ یہ ہوا ہے. جی دیکھیے, آپ نے پورے سال کا ہم احاطہ کر رہے ہیں. 2-3 چیزیں. ایک تو یہ حکومت آئی کس طرح, جس طریقے سے آئین اور قانون کو روند کے یہ لوگ آئے, الیکشن ہار کے یہ لوگ آئے, اور اس پہ ایک یونینمس اب کنسنسس ہے کہ اب گورنر پنجاب جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, انہوں نے قومی ایک چینل کے اوپر ٹی وی پہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ادھر سارے میرے حلقے میں ضلع پنڈی کے ڈویژن میں سب ہارے ہوئے تھے, فارم 47 کے اوپر آئے. اس کے علاوہ باقی جگہوں پہ جو کچھ ہوا, پتن کی جو رپورٹ ہے کہ 67 نئے طریقے نکالے گئے دھاندلی کرنے کے. تو ان کے پاس نہ مورل اتھارٹی ہے, نہ ان کے پاس عوامی مینڈیٹ ہے. اس کی تفصیل میں بھی میں جا سکتا ہوں. پھر جس قسم کی انہوں نے قانون سازی کی کہ آپ اسلام آباد میں احتجاج نہیں کر سکتے ہماری اجازت کے بغیر. اس وقت میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اس وقت بھی اسلام آباد میں دفعہ 144 لگی ہوئی ہے. اتنی تو پیونگ یونگ میں دفعہ 144 نہیں ہوگی جتنی جب سے پی ڈی ایم 1 کی حکومت آئی ہے ادھر دفعہ 144 لگی ہوئی ہے. میں ایک لمبی فہرست ہے اس میں جا سکتا ہوں جو ان کے اکانومی پہ میں آتا ہوں. اب اکانومی پہ جو یہ کہہ رہے ہیں جی اکانومی, جس وقت ان کو اکانومی ملی تھی 6% گروتھ تھی, اور یہ میرے اور آپ کے فگرز نہیں ہیں, یہ حکومت کے ادارہ شماریات کے فگرز ہیں, ان کی اپنی رپورٹ ہے. اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے خوش قسمت ہوں گے اگر 2027 تک بھی ہم 2.5 یا 2.8 اچیو کر لیں اکنامک گروتھ. حالت یہ ہے کہ اسی ہفتے یہ اتنے بڑے بڑے انہوں نے اشتہار دیے میڈیا میں, 1 سال بے مثال, اسی ہفتے ہم نے سعودی عرب سے ادھار تیل لیا. ہر سال لیتے ہیں. اگر اکانومی اتنی اکانومی آپ کی زبردست ہوگی ہے, بے مثال ہوگی ہے, ادھار تیل لیا,
وہ ادھار تیل پٹرول ڈلوا کے جہاز لے کے ہم چائنا پہنچ گئے, اور چائنا جا کے ہم کہہ رہے ہیں یار بھائی جو آپ کا ہم نے قرضہ دینا تھا وہ آپ ری شیڈول کر دیں, وہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے. اس سے پہلے یو اے ای والے آئے تھے. اس میں ایک بات ضرور کہوں گی جو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, یہ جو ہے نا رول اوور اور یہ جو پیسہ ڈیفرڈ پیمنٹ, یہ تو مجھے تو یاد ہے 15 سال سے میں جانتی ہوں کہ ایسا ہی ہے, ایسے ہی ہے. تو 76 سال سے چل رہا ہے نا یہ, تو انہوں نے تو ایک سال بے مثال 76 سال سے کبھی ایسا چلا ہے؟ کبھی 76 سال میں آپ نے کسی اخبار کے فرنٹ پیج پہ ایسا اشتہار دیکھا ہے؟ کبھی 76 سال میں آپ نے صبح سے شام تک میڈیا پہ یہ جو اشتہارات چل رہے ہیں, میرے چینل پہ, آپ کے چینل پہ, پراچا صاحب کے چینل پہ, ایسے اشتہارات کبھی دیکھیں؟ تو یہ کون سا ایک سال بے مثال ہے؟ اس میں جو آئین, جمہوریت, معیشت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس, اب جوڈیشری کی آپ نے انٹرو میں بات کی, کیا 76 برس میں کسی جمہوری دور میں ہم نے جوڈیشری کی یہ حالت دیکھی ہے کہ جوڈیشری ٹوٹل آپ کی, اب کامران مرتضیٰ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے اور میرے خیال میں ہم سے سب سے بہتر وہ آئین اور قانون کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنی لاچار اور اتنی بے بس کبھی بھی اعلیٰ عدلیہ کو نہیں دیکھا. نیچے ہوتے تھے مسائل, اوپر بھی ہوتے تھے. چیزوں پہ آؤں گی. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ جو یہ بات درست ہے کہ سب کا خیال تھا کہ ڈیفالٹ ہوگا, آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے بھی معلوم ہے, یہ بھی بات درست ہے کہ انفلیشن آسمان سے باتیں کری تھی, یہ بھی بات درست ہے کہ روپیہ بھاگتا چلا جا رہا تھا, یعنی کہ پتہ لگ رہا تھا رکے گا نہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک وہ کوئی بہت میریکلز ہو گئے, لیکن وہ ہوا تو ہے نا, یعنی کہ اس حوالے سے کچھ آپ کی جو باقی باتیں ہیں اس سے تو نہیں انکار ہو سکتا جوڈیشری ہے وہ, بٹ آن دس اسپیسیفک نہیں. اکنامک دیکھ لیں نا, اکنامک آپ کے کون سے ایسے اشاریے ہیں جو بہتر ہو گئے ہیں؟ آپ بتائیں, آپ مہنگائی کی کمی کی آپ بات کرتے ہیں, مہنگائی بڑھنے کی شرح کی کمی کی بات ہے. کیا پچھلے برس انڈے جتنے ہمیں ملتے تھے وہ اس برس کم ہو گئے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جی پچھلے سال پٹرول 330 کا تھا, آپ نے تو 150. اتنا بڑھے گا نہیں آگے. یہ مہنگائی بڑھنے کی شرح کم, آپ اس پہ بحث کر سکتے ہیں. مہنگائی تو پھر اگر مہنگائی کم ہو گئی ہے, تاریخ کی کم ترین سطح پہ آگی, پھر اراکین اسمبلی کی تنخواہیں کیوں بڑھا رہے ہیں؟ یہی کہہ رہے ہیں نا جی وہ مہنگائی ہے تو اس وجہ سے ہم بڑھا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اوورآل پکچر از ناٹ ایز گڈ جس طرح وہ پینٹ کرنا ہے. ہمارے ساتھ ہیں ناظرین سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب, بہت شکریہ, اپنے آپ ٹائم دیتے ہیں ہمیشہ. تو کامران مرتضیٰ صاحب, اس سے پہلے کہ ہم جوڈیشری وغیرہ کی طرف جائیں, ذرا یہ فرما دیجئے گا کہ جے یو آئی کے جو لیڈرشپ ہے, مولانا صاحب کی ملاقات ہوئی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ. اچھا, اس ملاقات کے بعد دو مختلف باتیں سامنے آئیں, لائک آن ایوری تھنگ. جو پرو پی ٹی آئی لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی یہ تو بالکل آئے تھے پرائم منسٹر ان سے کہنے کہ جی آپ ذرا ہمارے ساتھ رہیں, پی ٹی آئی سے دور رہیں. تو مولانا صاحب نے کہا کہ بالکل نہیں, یہ تو ایسے نہیں ہو سکتا. اور جو دوسرے ہیں حکومت کی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ جی بات بڑی اچھی ہو گئی ہے, مولانا صاحب کی جو بات چیت ہے پی ٹی آئی سے وہ ذرا ڈھیلی پڑے گی. حقیقت آپ بیان کر دیجیے گا. ایسا ہے کہ یہ جو دو ملاقاتیں تھیں جو ریسنٹ ہیں, مولانا صاحب کی اور اسد قیصر صاحب کی, اور جس میں شاہد خاقان بھی تھے اور باقی محمود خان صاحب, اس کے بعد شہباز صاحب آئے مولانا کے گھر. تو ان دونوں ملاقاتوں میں نہیں تھا, میں کوئٹہ میں ہوں, تو مجھے فرسٹ ہینڈ نالج اس دونوں کے حوالے سے اتنا نہیں ہے. مگر اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو شہباز صاحب والی ملاقات ہے وہ اس کو ایک سماجی رنگ دیا گیا تھا. ظاہر ہے کوئی آپ کے گھر آتا ہے, میں آپ کے گھر آ جاؤں تو آپ کیا کہیں گی, یا میں کہوں کہ خدا نخواستہ آپ جو نا کوئی ہفتہ 10 دن مہینہ پہلے اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں کہوں کہ میں آپ کی عیادت کے لیے آ رہا ہوں, آپ کی مزاج پرسی کے لیے آ رہا ہوں, تو یہ ٹھیک ہے. مگر کیا آپ مولانا صاحب کو اس طرح کا وہ سمجھتی ہیں کہ جس میں جو ہے نا کوئی ان کے گھر تشریف لائے اور اس کے بعد جو ہے نا 2 دن پہلے انہوں نے جو کہا ہے وہ سٹانس ان کا چینج ہو جائے؟ ممکن نہیں ہے. یہ بات کہ جو الائنس کی بات کی جا رہی ہے وہ بھی مطلب اب انیشل سٹیجز پہ ہے. ابھی تک آپ اس کو کانسیپٹس کے حوالے سے ابھی تک اس کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہو رہے ہیں. آیا وہ پرانا اتحاد اس کو کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں دونوں جگہ پہ موجود ہوں. تو کیا اس کو کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ نیا کوئی اتحاد بنے گا, اس کا نظم کیا ہوگا, اس کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ آیا جب وہ اتحاد بن جائے پھر پارٹیاں اپنے اپنے طور پہ جس سے مرضی مذاکرات کریں نہ کریں, خط و کتابت کریں,
یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ پہلے اس میں کلیئرٹی چاہیے، اور پھر ہر چیز جو بھی ہوگا وہ ڈاکومنٹڈ ہوگا، وہ اس طرح سے نہیں ہوگا، تاکہ ظاہر ہے کہ ہم نے کل پبلک کے پاس جانا ہے، ہم نے آپ کو جو ہے جواب دینا ہے، سب کو جواب دینا ہے، تو یہ پھر اس کے بعد کل یہ نہ ہو کہ ہم نے جو نا کون سی بات ہوئی تھی، اس کے مقاصد کیا تھے، تاکہ الٹیمیٹلی کیا ہوا، ہر پارٹی اپنا اپنا جو ہے نا وہ الگ الگ ایجنڈا لے کے چل رہی ہے، نہیں چل رہی ہے، یا اپنا اپنا مفاد دیکھ رہی ہے، تو اس لیے جو ہے نا وہ دیکھنا پڑے گا۔ مگر یہ بات کہ کوئی بریک تھرو ہوا ہے شہباز صاحب کی ملاقات کے بعد نتیجے میں، تو شہباز صاحب تو وہ میرے خیال ہے کئی دفعہ آئے ہیں، اور ہم نے وہی کچھ کیا ہے جو پارٹی کے مفاد میں تھا، یا ہم نے ملک کے مفاد میں اپنے منشور کے مطابق سمجھا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم آگے نہیں بڑھے ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی، اور کبھی بھی 1 سال گزر گیا، میرا خیال ہے کہ شاید جو ہے نا وہ بہت اپرچونٹیز ایسی ہوں جس میں ہم حکومت کا حصہ بھی بن سکتے ہوتے، مگر ہم نے کبھی جو ہے نا اس خواہش کا اظہار بھی نہیں کیا، بلکہ اگر کہیں اور سے بھی خواہش آئی ہوئی تو اس کو بھی ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اچھا، تو یہ بیفور وی گو آن اے بریک یہ بتائیے گا منتظر صاحب کہ یہ تو نہیں ابھی کلیئر ہمیں کہ یہ جو آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں یا پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے کہ مل کے ساتھ چلیں، اس پہ کوئی ٹائم لائن تو نہیں ہے کہ کب میٹنگز ہوں گی؟ یہ جو آپ نے اہم باتوں کی نشاندہی کی کہ اس کو آئن آؤٹ کب کیا جائے گا، وہ کوئی ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا؟ دیکھیے ابھی یہ سارا کچھ پریلیمنری ہے۔ یہ جب اس اسد کیسر صاحب کے ہاں جو ملاقات ہوئی ہے، اس سے پہلے جو ملاقات ہوئی تھی وہ بھی پریلیمنری تھا، اور اس میں بھی کچھ گلے شکوے بھی تھے یقیناً، کہ وہ 26 امینڈمنٹ کے حوالے سے اس کے بعد جو ہے نا پھر کسی نے کوئی پوچھا بھی نہیں کہ بھئی حالانکہ ہم نے تو ہر جگہ پہ اعتماد کیا تھا، اور دوسرے پہ ملبہ ڈالنے کی کوشش، تو اور پھر درمیان میں مذاکرات جب شروع کیے گئے، کہیں اس وقت نہیں بتایا گیا، گو کہ اس سٹنگ میں موجود تھا، اس سٹنگ میں اعتماد میں لیا گیا کہ ان مذاکرات میں کیا ہوا، تو وہ میں نے پھر مذاق میں کہہ دیا کہ اپنا یہ مذاکرات سے پہلے بات چیت کر لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا، شاید اس میں زیادہ ہوتا۔ اب تو جب ٹرمینیشن ہو گئی ان سب چیزوں کی، اب اس سارے معاملے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ٹھیک، بے شک۔ اچھا، تو اس کا مطلب کہ یہ سب بیسکلی ناظرین ورک ان پروگریس ہے۔ مجھ سے کا بہت شکریہ ناظرین، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ بات جوڈیشری پہ کریں گے، کچھ اکانومی پہ، کچھ پالیٹکس پہ۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم حکومت کا 1 سال اور پی ٹی آئی کا بھی رد عمل اس پر بات کر رہے ہیں۔ شوکت آپ کے پاس میں آؤں گی کیونکہ اطہر کاظمی صاحب نے بہت سا آپ کی آرگیومنٹ میں بہت سے کامنٹ کیے، لیکن میرے پاس صرف ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہیں، ان سے ناظرین آپ کو معلوم ہے معیشت پر ان کی بڑی گہری نظر ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے دیکھ رہے ہیں۔ فاروق، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ آج اخبارات میں کچھ اشتہار آئے ہیں، کچھ حکومت کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں جن کو مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی سپورٹ کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اسٹیبلٹی کے حوالے سے انڈیکیٹرز بڑے یعنی پازیٹیو ہیں انڈیکیٹرز۔ اطہر کاظمی صاحب کا بہرحال کہنا ہے کہ یہ تو کوئی ایسی بڑی خاص اچیومنٹ نہیں، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی نسیم، اگر اکانومی کو ہم ایک سکہ سمجھ لیں اور اس کے دونوں رخ سامنے رکھیں، پہلا رخ ہے وہ میں کہوں گا کہ معیشت دانوں کا رخ ہے، جس میں وہ زیادہ تر معاشی اشاریے بتاتے ہیں، وہ بھی حقائق ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کی شرح جو تھی 35% تھی، وہ اب سنگل ڈیجٹ پہ پہنچ گئی ہے، 4-5% پہ پہنچ گئی ہے، یہ واقعی میں ایک حقیقت ہے۔ تجارتی خسارہ بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، ٹریڈ سرپلس ہونے لگا ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ اسٹیٹ بینک کے ریزرو جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، بڑی تیزی سے بڑھے ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ تو ایک رخ ہے۔ جو دوسرا رخ ہے وہ 24 کروڑ پاکستانیوں کا رخ ہے۔ اب جو 24 کروڑ پاکستانی ہیں پچھلے 1 سال میں، اگر آپ دیکھیے جو حکومت کے اپنے اعداد و شمار ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ لگ بھگ بجلی کی قیمت 100% بڑھی ہے، اور جو میں دیکھتا ہوں حکومت کے اعداد و شمار گیس کے حوالے سے، وہ بتاتے ہیں کہ گیس کی قیمتیں کوئی 800% بڑھی۔ اب جو 24 کروڑ پاکستانی ہیں وہ بجلی کا بل دینے کے بعد اور گیس کا بل دینے کے بعد ان کی قوت خرید تقریباً ختم ہو گئی، اور وہ نتیجہ آپ کو نظر آتا ہے پھر حکومت کے اعداد و شمار میں، جب وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو ہے وہ 0.9 ہے، یہ حکومت کی بتائی ہوئی جی ڈی پی گروتھ ہے۔
جب قوت خرید ختم ہو جاتی ہے اور عام پاکستانی بازار سے کچھ خریدنے کے قابل نہیں رہتا، ڈیمانڈ ختم ہو جاتی ہے، تو پھر جو فیکٹریز ہیں وہ پروڈیوس کرنا بند کر دیتی ہیں، تو پھر نتیجہ آپ کو نظر آتا ہے 0.9% کا. ٹھیک. دوسری طرف نسیم جو بہت برا حال ہوا ہے وہ تنخواہ دار طبقے کا ہوا ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ سن 2019 میں تنخواہ دار طبقے کے اوپر جو ٹیکس کا ریٹ تھا اس کے نتیجے میں حکومت 75 ارب روپیہ اکٹھا کرتی تھی، اور پچھلے سال 75 ارب سے وہی اماؤنٹ جو تنخواہ دار طبقے سے کھینچی جاتی ہے بڑھ کے 550 ارب ہو گئی. اب اندازہ کیجئے کہ 5-6 سالوں میں 75 ارب سے 550 ارب. اب آپ کو ٹیکس لگتا ہے تنخواہ دار طبقے کو، جب آپ کی تنخواہ ملتی ہے آپ کو چیک ملتا ہے، اس میں سے ٹیکس کٹ جاتا ہے. جو آپ کو آمدن بچتی ہے آپ کے ٹیکس کٹنے کے بعد، اس میں سے آپ بجلی کا بل دیتے ہیں دوبارہ ٹیکس لگ جاتا ہے، اس میں سے آپ گیس کا بل دیتے ہیں پھر دوبارہ ٹیکس لگ جاتا ہے، اس میں سے آپ دودھ کا ڈبہ خریدنے جاتے ہیں پھر سے ٹیکس لگ جاتا ہے، اس میں سے آپ اپنی گاڑی میں یا موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلواتے ہیں پھر سے ٹیکس لگ جاتا ہے، آپ گھر پہ انٹرنیٹ یا دفتر میں انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں پھر سے ٹیکس لگ جاتا ہے، آپ اسٹیشنری کا کوئی سامان لینے جاتے ہیں پھر سے ٹیکس لگ جاتا ہے. تو وہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کا بہت برا حال ہوا ہے. ٹھیک، تو یہ ہے لب لباب. جی شوکت صاحب جی بتائیں. نہیں دیکھیں نا، میرا خیال ہے کہ بڑی اچھی بات کی ہے فروخ سلیم صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے. انہوں نے دونوں رخ دکھائے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ بڑی ہے، اور مہنگائی بڑی ہے اس ایگریمنٹ کی وجہ سے IMF کے ساتھ. دیکھیں نا، اگر 150 روپے پیٹرول کی قیمت ایک دن میں بڑھ جائے ان کنڈیشن کی وجہ سے جو کہ خان صاحب کی حکومت نے IMF کے ساتھ ایگری کی تھیں، یا گیس پرائس بڑھانی پڑ جائے یا بجلی کی، بیسیکلی ہوا کیا کہ سبسڈیز ودرا کرنا پڑیں گورنمنٹ کو. سبسڈی آپ نے پہلے بجلی پہ دیتے تھے، آپ تیل پہ دیتے تھے، آپ نے سبسڈی ہٹا دی، اوریجنل پرائس پہ آ گئی، وہ بڑھ گئی. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہی تھا وہ اس وقت کا جو میں شری لنکا کی بات کر رہا تھا کہ خواہش تھی کہ پاکستان شری لنکا بن جائے، اور شری لنکا بننے سے روکا گیا. کسی نے تو میئرز لیے نا، کسی نے اپنی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیاست قربان کر کے ریاست کو بچایا. کیونکہ جو اکتوبر نومبر 2021 سے آنورڈ اپریل تک جو معاملات چلے تھے وہ کوئی ان کو پسند نہیں کرتے تھے، شہباز شریف کو یا آصف زرداری کو، یا آپ سے زیادہ کون جانتا ہے. لیکن خان صاحب کی حکومت میں جا رہا تھا ملک. جو سب سے زیادہ فکر تھی اس وقت کی وہ یہی تھی کہ ملک کہاں جا رہا ہے، یہ کس ٹنل میں ملک جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ جنہوں نے آ کے اس معیشت کو سنبھالا ہے. جیسے ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب نے بھی بات کی، میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ جو انڈیکیٹرز ہیں، فرینکلی میں اکانومسٹ نہیں ہوں، فروخ سلیم صاحب اکانومسٹ ہیں. اگر میں اپنی بات، میں تو جو دیکھتا ہوں وہ یا سنتا ہوں، فروخ سلیم صاحب تو انالیسز کرتے ہیں. میرا آرگیومنٹ کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو انڈیکیٹرز ہیں وہ کسی ڈائریکشن میں تو جا رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ 3.5 سال PTI کی حکومت نیچے لے جائے اور پھر آپ دوسرے دن کہیں کہ پھر اسی دن برا. نو، یہ ہو نہیں سکتا. جب آپ سبسڈیز ودرا کریں گے 150 روپے کی تو اوور کم نہیں کیا جا سکتا. اچھا میں سمجھی جو آپ کی بات ہو تو یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال ڈیزاسٹر PTI کا تھا، اس کے نتیجے میں ہماری ایک اور بھی زیادہ گڑبڑ ہونی تھی جو انہوں نے بچائی ہے. صرف ایک چیز اور، یہ جو اشتہار ہے نا، آپ کو یاد نہیں ہے خود خان صاحب عثمان بزدار کو کہتے تھے کہ آپ ایڈورٹائز کیوں نہیں کرتے اپنی اچیومنٹس کو؟ کوئی ہوتی تو ایڈورٹائز ہوتی. وہ آج کچھ ہے تو مثلا یہی لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہے. اگر زرداری صاحب گئے چین میں، آپ کو یاد نہیں ہے خود بشرا بیگم صاحبہ نے کہا کہ کس کو اٹھا کے لے آئے ہو؟ اگر وہ حالت تھی اس وقت، اب دنیا انگیج ہو رہی ہے، ٹرسٹ کر رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کو ہم چلیں کریڈٹ نہ دیں. آپ کہہ رہے ہیں جو بشرا بیوی نے کہا تھا وہ صحیح کہا تھا. میرا تو خیال نہیں کہ ایسی بات ہوئی تھی کہ سعودیز نے یہ کہا تھا.
وہ خود گواہی دے رہی ہیں. اچھا چلیں آپ مان کے ان کی یہ گواہی نہیں, خود گواہی دے. میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ دنیا پاکستان سے دور ہو رہی. اچھا خیر میرا خیال ہے, میں آپ کو بتا دوں دونوں کو کہ میں اور فاروق بھی سن رہے ہیں, میں تو ویسے بھی تنگ ہوں کہ جو یہ والی جو پالیٹکس ہے نا, جس نے فورن پالیسی کا تہس نہس کیا, نہیں وہ آپ بھی اس میں شامل ہیں. یعنی کہ جو پی ٹی آئی والا ہے وہ کہتا ہے جی پی ٹی آئی نے آسمان پہ چڑھایا اور نواز شریف نے لے کے ڈال دیا, یعنی کہ بالکل ہی تباہ کر دیا. اور جو پی ایم ایل والا ہے وہ کہہ رہے جی نواز شریف نے آسمان پہ لے جا دیا پی ایم ایل اے. ایسا کوئی نہیں. حکومت جو فورن پالیسی چلتی ہے وہ سب لوگ مل کے چلاتے ہیں. حکومت پاکستان کی حکومت کوئی ایسا مذاق نہیں ہے کہ نواز شریف آئے تو انہوں نے کہا جی اس کو ادھر لے جاؤ, عمران آئے ادھر کا لے جاؤ, سب مل کے. نہیں ظلم نہیں ہے. جی ایس پی پلس لے رہے ہیں آپ, جلسے میں کہہ رہے ہیں ہم کوئی غلام ہیں, سائفر لہرا رہے ہیں, آپ کہتے ہیں ہماری رجیم چینج, بعد میں 6 مہینے کے بعد پتہ چلا گڑبڑ بھی ہوئی تھی. وہ another debate ہے, وہ that's another debate. I think problems تھے بھی, اور کہہ دینا کہ آپ ہمیں کیوں انسسٹ کریں کہ رشیا نہ جائے, اٹس ناٹ I think ٹھیک ہے اگر کہا تھا تو پھر بعد میں پھر قائم رہتے, نہیں قائم رہتے نا, قائم رہتے کہ ہاں رجیم چینج تھی, پھر کیوں کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ سلجھی نہیں سوچ ہے. I agree with that I agree with. sorry اب واپس آنا پڑے گا بریک کے بعد. not with us. ویلکم بیک ناظرین. فاروق آپ سن رہے تھے کہ ابھی بیسکلی شوکت یہی کہہ رہے تھے نا کہ پی ٹی آئی نے گڑبڑ کی, 3 سال بہت ڈیزاسٹر ہوا جس کے نتیجے میں اب ڈیزاسٹر سے نکالنے میں وقت لگے گا. پی ایم ایل این کی اچیومنٹ ہے, تو بریف جواب دے دیں اس سے پہلے آئی گو ٹو اتھر. دیکھیے نسیم, معیشت کی اگر بلڈنگ کھڑی کرنی ہے تو 10 منزلہ بلڈنگ ہو چاہے 100 منزلہ بلڈنگ ہو, اس کی جو بنیاد ہے وہ توانائی کا سیکٹر ہے. اور پاکستان کا توانائی کے سیکٹر کے اندر جب تک بنیادی اصلاحات نہیں لائی جا سکی, تو چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو چاہے وہ پی ایم ایل این کی حکومت ہو, تو آپ سمجھیے کہ میک اپ ہو رہا ہے, بنیادی اصلاحات کہیں نظر نہیں ہیں. کہیں نظر نہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ نے تو سم اپ کر دیا جو ایشوز ہو. اٹس مور کمپلیکس دین جسٹ ون گورنمنٹ اور دی ادر. جی اتھر آپ تھوڑا سا جوڈیشری کی طرف بھی آئیں, بٹ کوئک کامنٹ. میں کوئک کامنٹ. دیکھیں 1 سال یہ جو بے مثال جس کے اوپر اتنے بڑے بڑے انہوں نے اشتہارات چلوائے, پہلی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے انہوں نے نئی ڈیل نیگوشیٹ کی ہے, پچھلی کوئی شرائط نہیں ہے, نئی ڈیل نیگوشیٹ ہوئی ہے, یہ نیا پروگرام ہے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان کی ڈیل کے مطابق ہو رہا ہے. دوسری بات نہیں, میں ابھی کر رہا ہوں نا کہ ابھی جو مہنگائی ہو رہی ہے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے ابھی وہ نہیں لے آتے. نہیں ماضی تو سب کے سامنے, میں وہی ماضی بتانے لگا. ابھی ماضی حال کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. یہ 1 سال کے اندر ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں مزید 1,30,00,000 جو لوگ ہیں وہ غربت کا شکار ہوئے ہیں. اس وقت غربت کی شرح 25% ہے. 1 سال کے اندر 7% اضافہ ہوا ہے. جس وقت اس ملک میں کرونا تھا اور بقول براچا صاحب کے ایک نائل حکومت تھی, اس وقت بھی غربت کی شرح 24% سے اوپر نہیں گئی. اور اس وقت بھی جو نائل حکومت تھی نا, سیکنڈ بیسٹ آئی, آپ کی ایکسپورٹس بڑی. فیصل آباد میں آپ کو مزدور نہیں ملتا تھا, اس وقت کیا حالت تھی. اور اس وقت جو نائل حکومت آپ کو 6% گروتھ چھوڑ کے گئی, اور ماشاءاللہ تجربہ کار آج 1% پہ نہیں آ سک رہے, کیونکہ وہ عمران خان جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں تھا. صبح اٹھ کے جاگنگ بہت زیادہ کرتا تھا, شاید اس وجہ سے میرے خیال میں اکانومی کمزور ہو گئی. مطلب اس قسم مطلب جو حقائق ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں, جو ہو رہا ہے 1 سال کے اندر, کیا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ اگر اتنی اچھی اکانومی تھی تو کیا ضرورت تھی آئی ایم ایف کے پاس جانے کی؟ اتنی اچھی اکانومی تھی تو کیا ضرورت تھی اب باہر بےعزت ہو کے واپس آنے کی؟ لوگوں نے تو جہاز سے واپس بلا کے, دیکھیں بہت اور ایشوز آ جائیں گے. خطوں پہ چلو نا ذرا, خط جو اس وقت جوڈیشری خط پہ خط لکھ رہی ہے. پہلے ان کی بات تھوڑی ہوئی ہے, ان کی بات میں کہتا ہوں زیادہ پوری بات کر لیں, میں بھی بات کر لوں. ابھی عمران خان کی 3 سال حکومت رہے گی تو جج تو پھر خط لکھیں گے نا. یہ تو عمران خان کا مسئلہ ہے نا, اس نے خراب کیا ہے پورا نظام. تو پراچا صاحب اب بتائیں گے آپ کو کہ عمران خان ان کو پین دے کے گیا سب کو, اور کاغذ دے کے گیا, اور کہہ کے گیا کہ تم سب نے خط لکھے. میں بتاتا ہوں. میں تو پھر جسٹس منیر سے شروع کرتا ہوں نا. جس عدلیہ کی قادمی صاحب تعریف کرنا چاہ رہے ہیں نا, میں جسٹس منیر سے شروع کرتا ہوں. میں ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کرنے سے شروع کرتا ہوں. میں 93 کی حکومت نواز شریف کی بحال کرنے پہ بات کرتا ہوں, اور انہی چارجز پہ 90 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت نہ بحال کرنے کی بات کرتا ہوں. میں 97 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت نہ بحال کرنے کی بات کرتا ہوں. انور ہمارے ایک وکیل تھے, میں سوری مجھے پورا نام نہیں ہے,
एतजाज एहसन 93 में हुकूमत बहाल ना करने की आर्ग्यू कर रहे थे, वो हार गए। 96-7 में वो हुकूमत बहाल करने की आर्ग्यू कर रहे थे, वो हार गए। पॉइंट ये है कि अदलिया ने, हमारी अदलिया ने इंसाफ नहीं दिया इस मुल्क को। इस मुल्क के साथ जिस जमहूरियत की आज भी जो खत है, मैं आज पे आ जाता हूँ, क्या आइन जो इस वक्त है, अदलिया ने आइन बनाना है या पार्लिमान ने बनाना है? पार्लिमान ने आइन बना दिया, उस अदलिया के तहत, उस आइन के तहत ट्रांसफ़र हो सकते हैं। पार्लिमान ने आइन बना दिया, आर्टिकल 200 में कह दिया कि हाँ हो सकते हैं, या तो आप उस तरमीम को थ्रैश कर देना, ख़त्म कर देना। अदलिया का काम है आइन के मुताबिक चलना, कानून के मुताबिक। प्रोग्राम का टाइम खत्म है, वेरी क्विक इस पे कमेंट करना। ये जितनी बातें इन्होंने अदलिया की तारीख बताई, मैं उससे एग्री करता हूँ, वो सारी उससे शायद ही कोई डिसएग्री करे, लेकिन इशू वहां पे आता है जो ही 2024 आती है, मियाँ साहब की मोहब्बत और जरदारी साहब का इश्क आड़े आ जाता है कि वहां पे हम ये कहने के लिए क्यों तैयार नहीं है कि अदलिया के साथ जो आप कर रहे हैं क्या ये आइन और कानून के मुताबिक है? क्या आर्टिकल 200 ये कहता है कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस खत लिखते हैं कि एजेंसियां यहां पे ये कुछ कर रही हैं, तो आप लाहौर हाई कोर्ट से एक जज को उठा के लेके आ जाएं? क्या ये वो हम अदलिया को रीपे कर रहे हैं? मसला ये 26वीं तरमीम तो इसी 26वीं तरमीम ये तो आर्टिकल 200 के तहत लेके आए ना, जिसमें आप ट्रांसफर कर सकते हैं 26वीं तरमीम से। तो ये नहीं, वैसे भी 26वीं तरमीम के बाद बहुत कुछ हुआ है। नहीं, आप देखें ना, आपकी इसकी आइन के मुताबिक या नहीं, बस मेरे सिर्फ इस बात का जवाब दे दें। मतलब क्या आइन के मुताबिक? यही तो बहस देखे ना, अदालत के अंदर होनी है, वो यही तो जज खत लिख रहे हैं कि वो आके हलफ उठाएंगे, उसमें आपकी ओहदे की मियाद मुतय्यन होती है कि टेम्परेरी आ रहे हैं। ये तो नहीं है कल एक और खत लिखा गया, कल एक खत लिखा गया, कहा गया जी कि जो है ना वो उस पे तो पहले ही अवामी एतमाद जो है कम है, आपने फैसले अवामी एतमाद को देख के करने हैं या आपने आइन के मुताबिक करने हैं? और आपके पास क्या गेज है ऐसा कि आप अवामी एतमाद देख रहे हैं कि अवामी एतमाद है? 26वीं तरमीम आइन का हिस्सा है, जब तक 26वीं तरमीम आइन का हिस्सा होगी उसी के मुताबिक फैसला करने पड़ेंगे। और जजेस को लाना, यहाँ पे आना, ये जब 6 जजेस का खत लिखा गया था, आपको नहीं पता वो क्या उसमें मोटिव्स क्या थे? आज कोई नई बात हो रही है? यानी आइन जो है, हाँ आइन के मुताबिक, आइन से हट के हुकूमत अगर इसमें इंटरफेरेंस करेगी, हम फिर जरूर बात करेंगे कि नहीं पाकिस्तान अगर आइन से हट के इंटरफेरेंस फुल कोर्ट बिठाएं और क्या है, ये कानून जो बनाया जाता है ना, उसकी एक एसेंस होता है, जो जस्टिस होता है ना, इट मस्ट बी सीन टू बी डन। ये पूरी दुनिया का असूल है, ये जो अवामी एतमाद इसी को कहते हैं कि जस्टिस तब हो जो दुनिया को नजर आए। ये लॉ की बुक्स में सबसे पहले आर्गुमेंट नजर आ रही है। मैं क्विक कमेंट फ्रॉम यू फरूक बिफोर आई कंक्लूड। एक सेकंड ले लें। आर्टिकल 239 क्लॉज 5 और 6, आइन बनाना, अमेंड करना पार्लियामान का अख्तियार है, कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता। अफराद के लिए, कौम के लिए, जब अपनी मर्जी और इक्तदार के लिए आइन में तब्दीलियां की जाएं, जब अख्तर महंगल कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट को आप प्रमोट कर रहे हैं, यानी ये बताएं फरूक, आपका कमेंट वेरी क्विक। आई एम सॉरी, टाइम खत्म हो रहा है। जी नसीम, देखिए इस वक्त जितनी भी सियासी जमातें जो भी बातें कर रही हैं उसको हम कहते हैं जीरो सम गेम। इसमें 24 करोड़ पाकिस्तानियों को कुछ मिलने वाला नहीं है। कितने जजों ने खत लिखा या नहीं लिखा, जो जेल रहा है उसके बाहर क्या हो रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है। देखिए बात है कि यहाँ सियासत और मईशत को अलग अलग करना पड़ेगा। ये सियासत जो है ये मईशत को बेतहाशा नुकसान पहुंचा रही। ठीक। अच्छा, बहुत शुक्रिया आप तीनों का प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, बात ये अब एक कोई आसान सोल्यूशन है नहीं। ये जो हमारे तमाम कह रहे हैं एनालिस्ट, अपनी अपनी जगह सब दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस तमाम जो मामलात बिगाड़ का शिकार हुए हैं, अब उसकी दुरुस्तगी कैसे होगी, दैट्स द क्रिटिकल क्वेश्चन। और वो सवाल इज स्टिल अ मूट क्वेश्चन। मेरा ख्याल है कि जो हुकूमत में हैं और जो उनको सपोर्ट करें, उनका ख्याल है एक तरीका है, और वो आइन से कभी बालातर होके, आइन से अलग होके होता है, और कभी जो PTI है उसका ख्याल है कि वो एक यानी कि पावर जो एक स्ट्रक्चर है उससे यानी कि झगड़ के वो मामलात को दुरुस्त कर सकते हैं, आइन के अंदर रहते हुए या आइन के बाहर जाते हुए। ये दिस इज़ द फंडामेंटल क्वेश्चन।
اور دیکھنا پڑے گا. ہم ایشوز اٹھاتے ہیں یہاں جو کہ ہمیں لگتا ہے اہم ہے. ان سوالوں کے آسان جواب نہیں ہے لیکن بہرحال یہ سوال اہم ہیں اور آگے سفر کے لیے ان سوالوں کے جواب دینا لازمی ہے. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.